السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جور بائی سید خضر کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے 6 محبت۔ ویسے تو اس کا آفس اتنا دور نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی لمبا راستہ اختیار کیا تھا، نہ جانے کیوں۔ سفید عمارت کے سامنے اس نے موٹر سائیکل پارک کی تھی۔ ارج کھوئے کھوئے حواس کے ساتھ بائک سے اتری اور اس کا پاؤں مکمل سن ہو چکا تھا، بال اڑے اڑے ہوئے سے ناک لال ہو رہی تھی۔ وہ اتری اور بائک پہ بیٹھے ارمغان کو گھورنے لگی، جو دھیان سے ہیلمٹ اپنے سر سے جدا کر رہا تھا۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے بالوں کو ہاتھوں سے درست کیا، پھر ارج کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اٹھتے شعلوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایک گال کی ایک جانب گڑھا پڑا۔ میں نے کہا تھا بائک آہستہ چلانا، اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا، البتہ آنکھوں اور چہرے سے غصہ صاف ظاہر تھا۔ ہمیں وقت پہ بھی تو پہنچنا تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ میں مر جاتی، اس نے کہا تھا، اور ارمغان نے بے اختیار اس کی منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ارج کا وجود اس کی حرکت پہ ساکن ہوا تھا۔ یہ کام میرا ہے، اس میں تم کہیں بھی نہیں ہو، کم از کم میرے جیتے جی نہیں۔ اس کے لبوں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اب وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تم ہر وقت موت کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس نے ارمغان کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے اسے تھاما۔ زندگی موت سے نہیں ڈرتی، تم کیوں ڈرتی ہو موت سے؟ وہ اب بھی اسی سنجیدہ لہجے میں بائک پہ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ارج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے لیے بھی جو مر چکا ہے اور اس کے لیے بھی جو زندہ ہے۔ ارمغان کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ موت تکلیف تب دیتی ہے جب انسان اپنے رقیب کے سرہانے اپنی زندگی کی آخری سانس سے لے رہا ہو، ورنہ موت تو سکون دیتی ہے۔ ارمغان اب بائک سے اتر رہا تھا، بائک کو لاک کرتے ہوئے اس کی پشت ارج کی طرف ہوئی۔ آئندہ سے مرنے مرانے کی باتیں مت کرنا، وہ کہہ کر پارکنگ سے مڑی تھی۔ کیوں؟ بے ساختہ سا سوال۔ کیونکہ تم پہ زندگی بہت جچتی ہے۔ وہ دبے قدموں سے اس سے دور جانے لگی۔ ارمغان اس کی پشت حیرانی سے دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ دونوں آفس کے اندر داخل ہوئے تو تمام لوگ جو وہاں موجود تھے بالکل فریز ہو گئے۔ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا ہوا تھا وہ کھڑا رہ گیا۔ مفلر نما دوپٹے کو گلے پہ گھماتے ہوئے ایسے داخل ہوئی تھی جیسے آفس اسی کا تو ہے۔ اس کے پیچھے ارمغان کا دراز قد وجود نمایاں ہوا، ارج سے تھوڑا لمبا، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ ٹکا ہوا تھا، لیدر جیکٹ سفید شرٹ پہ پہن رکھی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اب بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ارج اندر آتی رک سی گئی تھی۔ تمام لوگوں کی مرکز نگاہ نے اسے یکدم کنفیوز کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے سلام کرے یا کہاں جائے۔ وہ حیران و پریشان سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے قریب کسی وجود کا احساس ہوا۔ میں تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں ارج؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے ارمغان کو پھسپھساتے سے لہجے میں کہا۔ ارمغان نے اس کو آگے کچھ نہیں کہا، بس اس کی پشت سے 2 قدم آگے بڑھائے اور اس سے تھوڑا سا آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ ارج جاوید صدیقی ہے، اس نے بس اتنا کہا تھا اور ہر کسی کو اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ تارا، روم میں آؤ۔ تارا جو اس کے نزدیک تھی فوراً ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا۔ اس نے ارج کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، بس مدھم آواز میں اسے مخاطب کیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ارج بھی تقریباً بھاگتے اس کے ہم قدم آئی تھی۔ تارا نے البتہ 2-3 فائلز اٹھائیں اور لفٹ پہ بٹن دبا کر اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ نیچے فلور پہ پھر سے گہما گہمی کا سما چھا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی خوش کپیوں میں مصروف ہو چکا تھا، جلد برپا ہونے والے طوفان سے بالکل بے خبر۔ وہ دونوں سیکنڈ فلور پہ بنے اس کے روم میں آ گئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی آفس کا کونا کونا اس پہ واضح ہوا تھا۔ سفید مدھم لائٹس پورے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ سرمئی دیواریں کسی بھی نقش و نگار سے پاک تھیں۔ ایک دیوار پہ ماہنامہ کیلنڈر لٹکا ہوا تھا۔ کانچ کی بنی ٹیبل کی ایک طرف سربراہی ریوالونگ چیئر تھی، دوسری طرف 2 الگ الگ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سربراہی کرسی کے بالکل سامنے LED آویزاں تھی جو ابھی بالکل سیاہ تھی، بند۔ وہ کمرے میں آ کر خاموش رہے تھے۔ ارج نے اس کی سوچتی نگاہوں کو زمین پہ مرکوز دیکھا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کمرے پہ طائرانہ نگاہ دوڑاتی رہی۔ ان کے پیچھے چند لمحوں بعد ہی بند دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ ارمغان نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا، پھر آ جاؤ کے اشارے پہ تارا نے دروازہ دھکیلا تھا۔ دروازہ خود بخود اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ اس نے سیاہ اور مرون رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، دوپٹہ غائب تھا۔ وہ جی سر کر کے فائلز کو سینے سے لگائے مؤدبانہ سا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ساتھ ساتھ تجسس بھری نگاہ ارج پہ بھی ڈال لیتی۔ ہم جب یہاں نہیں تھے تو کوئی آیا تھا؟ ارمغان نے تارا کو بغور دیکھتے کہا تھا۔ نہیں باس، کسی کو آنا تھا کیا؟ تارا نے الٹا سوال کیا۔ ارمغان چند لمحے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ اچانک سے ٹینس ہو گیا تھا۔ ارج اس کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ تارا بھی اس آفس میں کچھ ہونے والا ہے، شاید کل یا اسی رات۔
میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے دباؤ یا ٹینشن میں نہ رہے. ہمارے آفس پہ ریڈ پڑنے والی ہے. میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم پینک نہ کرو. تم پینک نہیں کرو گی تو دوسروں کو سنبھال سکو گی. وہ بہت سنجیدگی اپنے لہجے میں عیاں کیے اسے سمجھا رہا تھا. تارا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، البتہ وہ بغور ارمغان کو سن رہی تھی. ابھی کیوں، کب، کیسے کا ٹائم نہیں ہے. مجھے ابھی بہت سی کالز کرنی ہے. میں چاہتا ہوں تم سب ہینڈل کرو. میں نے تم پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے. تم اس کام کو بھی سر انجام دو گی، مجھے یقین ہے، رائٹ؟ اس کی بات پہ تارا نے پر اعتماد سے سر اس بات میں ہلا دیا. البتہ اس کا ذہن بہت سے شکنجوں میں پھنس رہا تھا. اس سے پہلے خود کو نارمل کرنا تھا، پھر باقی سب دیکھنا تھا. میں برابر والے روم میں ہوں. مجھے ایرج سے چند باتیں کرنی ہیں اور بھی چند لوگوں سے باتیں کرنی ہیں. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب. اس کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر سپاٹ. تارا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی. پیچھے وہ دونوں رہ گئے تھے. ایرج اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی تھی. وہ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا. تم پریشان مت ہو، اس نے ایرج سے کہا. یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے. اس کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی. جو میں نے تارا کو کہا وہی تمہارے لیے بھی ہے. ارمغان نے اس کی بات نظر انداز کی تھی. وہ آفس آ کر بےحد سپاٹ اور روبوٹک سا ہو گیا تھا. ارمغان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا. تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے قریب آئی تھی. 2 انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا. میں تو قاتل تھا. وہ بھی اختیار طنز کر گیا، آنکھوں میں کرب اٹھ گیا. باطل کا قتل دفاع کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے. میں یہ اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی. میں ارم کو سمجھ نہیں پائی تھی. ارمغان نے کچھ نہیں کہا. میں تم کو بھی سمجھ نہیں پائی تھی. اس نے بالآخر اعتراف کیا تھا. ایرج کی آنکھیں زمین پہ مرکوز تھیں، ارمغان کی اس پہ. اب سمجھ آ گیا ہوں میں تمہیں. کچھ تھا اس کے انداز میں. ایرج نے چہرہ اٹھایا، اس سے آنکھیں ملائیں. سمجھ نہیں آئے ہو شاید. ایرج کا جملہ ادھورا رہ گیا. لفظ ٹوٹ گئے. شاید. اس نے پش ٹیبل سے الگ کی. وہ 2 قدم اس تک آیا تھا. ایرج 2 قدم پیچھے ہوئی. دونوں کی آنکھیں اب تک ایک طلسم کی طرح ایک دوسرے میں کھوئی ہوئی تھیں. کچھ نہیں، ایرج نے حتمی سے لہجے میں کہا. جملہ مکمل کرو ایکوریس. وہ 2 قدم اور آگے آیا. وہ 2 قدم اور پیچھے کوئی. تمہارے گھر پہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گی. ایرج کی آنکھوں میں ابھی کوئی تاثر نہیں تھا، لبوں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. یہی حال ارمغان کا بھی تھا. اس نے سر ہلایا. تم نے مجھے ریمائنڈ نہیں کروایا. بے تاثر لہجہ. وہ 2 قدم اور آگے آیا تھا. اب ایرج پیچھے نہ ہوئی. مجھے لگا تم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی. سخت لہجہ نرم پڑا تھا. ایرج کو چبھن سی ہوئی تھی. دل میں کچھ عجیب سی شے چبھی تھی. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. کوئی یاد دماغ میں گھپ گئی. اسے اپنے منہ میں خون سا ذائقہ آنے لگا تھا. اس نے ارمغان سے نظریں چرائی تھیں. صحیح کہا تھا شاید میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنے اور اس کے درمیان سے نکل کر دروازے کی طرف جانے لگی. ارمغان نے غم و غصے سے اس کی کلائی تھامی تھی. ارمغان کی آنکھوں میں یکدم شعلے جلنے لگے تھے. خون گرم ہو رہا تھا. تم میرے ساتھ اب کھیل رہی ہو ایرج. اس کی آواز ہیبت ناک حد تک گہری اور سرد ہوئی تھی. کلائی پہ گرفت مضبوط تھی. پھر بھی ایرج نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا. میں شاید خود سے کھیل رہی ہوں ارمغان، اور اب یہ کھیل میرے ہوش و حواس پہ حاوی ہونے لگا ہے. وہ دکھ سے کہتی دروازہ کھولے باہر کو نکل گئی تھی. روم کے اندر اب صرف ارمغان رہ گیا تھا. مٹھیاں بھینچے دانت پیستے وہ خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایرج کا دل پگھلاتے پگھلاتے اس کی زندگی پانی بن کر بہہ گئی تھی. اسے پہلی بار خود پہ دکھ ہوا تھا. فون پہ کسی کی کال کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی. اس نے جیب سے ایک فون نکالا تھا. نام دے کر اس نے ایک لمبی سانس خارج کی. اس نے فون کان سے لگایا. وہ لمبی لمبی گہری گہری سانسیں لیتی برابر والے کمرے میں آ گئی تھی. اپنے پیچھے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی. میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس نے دماغ میں سوچا. سانس پھول رہا تھا جیسے کسی نے سانس نکال کر واپس زندگی عطا کر دی ہو. میں اتنی بے وقوف ہوں. اس نے خود کو کوسا. وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی. اسے خود پہ رونا آ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا. مجھے یہاں سے صرف گھر جانا ہے. مجھے کوئی تعلق یہاں قائم نہیں کرنا. مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ دل ہی دل میں منتر دہرا رہی تھی. وہ دل کو قائل کر رہی تھی. میں اب کسی کی ڈائمینشن میں نہیں آؤں گی. مجھے اپنا کریئر آگے بڑھانا ہے. مجھے گھر جانا ہے اپنی فیملی کے پاس. وہ پانی کے لمبے لمبے گھونٹ بھر رہی تھی. مجھے اب کسی سے محبت نہیں کرنی ہے. میں محبت کے قابل نہیں ہوں. زندگی اکثر انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے نا. جس سے دل نہیں لگانا چاہتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. بہت دیر. 5. منصوبہ. کال کنیکٹ ہو گئی تھی البتہ ہر گاہ خاموشی چھائی رہی. تم کال نہیں اٹھا رہے تھے؟
یہ سوال نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا لہجہ تھا جس میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ مصروف تھا باس؟ کیسے کال کی؟ سب خیریت؟ وہ بظاہر تو نارمل سے لہجے میں بات کر رہا تھا، البتہ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ ایلیٹ بہت کم ہی خود سے کسی کو کال کیا کرتے تھے اپنے پرسنل نمبر سے۔ ہاں بس تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ان کی بات پہ حیرانی سے مسکرا دیا۔ خیریت؟ آج مجھ پہ پیار آ رہا ہے بہت۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا ہوا تھا، کسی بھی شک و شبے سے پاک۔ ایک ایلیٹ تو تھا جس پہ ارمغان خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، سکوت۔ باس؟ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، کال جاری تھی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی بچے۔ ان کی آواز پھنس پھنس کے آ رہی تھی، جیسے وہ بہت کچھ ضبط کر رہے ہوں۔ ارمغان کو تجسس ہوا تھا، وہ یہ کس ایلیٹ سے بات کر رہا تھا جو اس ناچیز سے معافی مانگنے لگا تھا۔ آپ کو کس چیز کی معافی مانگنی ہے باس؟ اس نے بظاہر مذاق کیا تھا۔ میں نے تمہیں مار دیا ارمغان، میں نے تمہیں مار دیا۔ اسے ایلیٹ کے آنسو خود کے وجود پہ بارش کی طرح محسوس ہوئے تھے، اور اس کے الفاظ اس کے دل پہ کسی کڑکتی بجلی کی طرح نازل ہوئے تھے۔ میں سمجھا نہیں باس، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واقعی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، بند کمرے میں حبس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارمغان، میں نے تمہیں مار دیا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور ارمغان کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تم بہت عزیز تھے ارمغان، میں نے تمہیں کھو دیا، ایلیٹ کہہ رہا تھا۔ ارمغان کے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ میں بزدل نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میں بزدل نہیں ہوں، مگر آج میں نے خود کو چن لیا، میں نے تمہیں قربان کر دیا۔ وہ بیچ بیچ میں کھانس رہے تھے، آواز کمزور ہو گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات باس۔ وہ بوکھلایا سا فون کان سے لگائے کرسی پہ بیٹھا چلا گیا۔ تم مجھے اب بھی باس کیوں کہہ رہے ہو ارمغان؟ اس نے شرٹ کو کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کی۔ اپنی موت کو دل سے قبول کرنا بچے، کاش میں تم کو بچا پاتا، اپنی موت کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا۔ بہت بہادر ہو نا تم بہت دلیر ہو ارمغان، تم محبت کو پانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے تم کو محبت کی سزا دے دی، مجھے معاف کر دینا۔ فون کھٹ سے بند ہو گیا تھا، وہ دم سادے کرسی پہ گر گیا تھا، آنکھیں اور ہوش دونوں پھٹے پھٹے سے ہو گئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے سر مسلتا واپس کال ملانے لگا۔ آپ مجھے نہیں مار سکتے باس، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ بڑبڑا رہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے تھوڑی سی مہلت ہی تو مانگی تھی باس، آپ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ ہاتھ سے فون چھوٹ رہا تھا، اسے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے باس، نہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت اور، پلیز باس پلیز۔ اس کا اپنا آپ یخ ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ موت سے کیوں ڈر رہا تھا؟ وہ موت کو قبول کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ مجھے اس کے جملے آدھے ادھورے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ فون کو زمین پہ پٹختا دروازہ دھکیلتا روم سے باہر بھاگا۔ زمین پہ پڑے فون پہ نیا پیغام جگمگایا تھا۔ پلین ہائی جیک، لاہور، مشن 15 فیلڈ۔ کمرہ خالی سنسان ہو گیا تھا۔ کس کو معلوم تھا اس عمارت کی سفید دیواریں سرخ کے شوخ رنگ میں ڈھلنے والی تھیں۔ وہ سفید کمرے کے واحد بیڈ پہ بیٹھے کسی سوچ میں غرق تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہاں وہی کھڑا تھا، بلو پینٹ، سفید شرٹ، مگر اس کا چہرہ کچھ اور ہی واضح کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور خوف آیا تھا۔ ہاں، ایرج نے پہلی بار ارمغان کے چہرے پہ خوف کے تاثرات کو پایا تھا۔ آئی بروز اکٹھے ہوئے تھے، آنکھیں وہاں سی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس تک آیا۔ ایرج نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ وہ اس کے سامنے رک گیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر ملی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ایرج پوچھ اٹھی تھی، مگر ارمغان نے جواب نہیں دیا۔ ایک پل گزرا، پھر 2۔ وہ بس اسے یک ٹک دیکھے گیا تھا، جیسے زندگی میں آخری بار اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں ہٹانا چاہیں، وہ نہیں ہٹا سکا۔ اس نے بات کرنی چاہی، لب ہنوز پیوست رہے۔ کچھ لمحوں کو تاعمر منجمد رہنا چاہیے، نہ زندگی اس لمحے سے آگے بڑھے نہ پیچھے۔ کیا ہوا؟ وہ پھر سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ساکت ہوئی۔ ارمغان نے اس کی ہتھیلی پہ پستول رکھی تھی، وہ بہت بھاری تھی۔ ایرج کو اپنا ہاتھ کانپتا محسوس ہوا۔ میری بات کان کھول کر سنو ایرج، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ رہا ہوں، تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس کو دونوں شانوں سے پکڑے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مگر کیوں؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ ایرج، سوالوں کا وقت نہیں ہے، میری بات پہ دھیان دو۔ اس دروازے کو لاک کرو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے مت کھولنا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں کسی کے لیے بھی یہ دروازہ مت کھولنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا۔ اوکے۔ ایرج نے سمجھداری سے سر ہلایا تھا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔
وہ ایسا کرنے کا کیوں بول رہا تھا؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں جان پائی تھی۔ گریٹ، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے دروازہ لاک کرو، یہ گن تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، اسے چلانے سے کترانا نہیں، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، اگر میں تمہاری حفاظت نہ کر پاؤں تو تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، سمجھ رہی ہو نا ایرج؟ وہ اسے بغور دیکھتے اس کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ بس سر اس بات میں ہلاتی رہ گئی۔ وہ کہہ کر اس کے شانے چھوڑ کر مڑ گیا تھا۔ ایرج کو اپنا وجود بھاری لگنے لگا، نہ جانے کون سا خوف، کس چیز کا خوف دل میں جنم لے رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ یکدم پلٹا۔ ایرج اسے ہی دیکھ رہی تھی، کھوئی کھوئی نظروں سے، بہت سے سوال آنکھوں میں بسائے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک گیا۔ آئی، اس نے کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ اس کی مسکراہٹ ٹوٹ گئی، اس کا اپنا آپ ہی چور ہو گیا۔ بس اپنا خیال رکھنا ایرج، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ اندر باہر جھول گیا۔ وہ بے خیالی میں قدم بڑھاتی دروازے تک آئی تھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ارمغان سے اس کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے لاک لگایا تھا، پھر وہ بستر تک آئی۔ وہاں پڑی پستول کو اٹھاتے اس نے چیک کیا تھا، اس میں پوری 6 گولیاں تھیں۔ وہ پستول کو واپس رکھ رہی تھی کہ 2 گن شاٹس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی تھی۔ 4 شکار۔ وہ تمام لوگ لاہور خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ تمام سفر بہت ٹھیک، کسی بھی شک و وہم سے پاک رہا تھا۔ حیدر کو اب بھی حیرانی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ 2 روز کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی ہو۔ اس نے اسے روکنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ آخر کون سی چال چل رہا تھا؟ حیدر اور باقی حوالدار لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا اسی جگہ نکلے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔ ٹریفک کے باعث انہیں 40 منٹ لگے تھے شاہی محلہ تک پہنچنے میں۔ سر، سیدھا وار کرنے، حوالدار پرجوشی سے بولا۔ حیدر نے بس اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اس کے ساتھ ارحم کسی اور جہاں میں کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں بہت خطرہ ہے۔ فریم لیس چشمے آنکھوں پہ ٹکے ہوئے تھے۔ وہ ذہنی طور پہ ہر پروڈکشن سے گزر رہا تھا۔ اسے ایرج کی پرواہ تھی، 2 روز سے وہ رابطے میں رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ ایرج سین سے بالکل اچانک غائب ہوئی ہے۔ اسے پتہ تھا کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ اسے ایرج کی فکر نہیں تھی، شاید اسے ایرج سے خوف آ رہا تھا، اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ ان سالوں میں اسے اسی چیز کا تو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہانا اور زویا کو وہ اپنا مکمل وقت کبھی نہیں دے پایا تھا۔ وہ اپنے پاسٹ سے موو آن نہیں کر پایا تھا۔ وہ کرتا بھی کیسے؟ اس نے سب کچھ واضح کر رکھا تھا۔ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، بہت بڑی۔ 2 گاڑیاں سفید عمارت کے سامنے آ رکی تھیں۔ اندر اجالے کا سما تھا، شاید یہ ورکنگ آور تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترے تھے۔ حیدر نے اپنے جیکٹ کو کندھوں پہ درست کیا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اندھیرے میں بالکل سیاہ ہو گئی تھیں۔ ناؤ سر، دانی آنکھوں پہ چشمہ درست کرتے اس کے سامنے آئی تھی۔ ناؤ دس۔ اس نے پینٹ میں کسی پستول نکالی اور بند دروازے کے لاک پہ اس نے شانے سے 2 فائر کیے کہ صرف لاک ٹوٹ کے گر گیا۔ ہر طرف سے گھیرو، جہاں جہاں کوئی بھی دروازہ ہے وہ پہرے پہ کھڑے ہو۔ دانی اور ارحم، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، ابھی ہم صرف اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازہ دھکیلتے اندر آیا تھا۔ دانیہ بھی مسکرائی، البتہ ارحم نہیں مسکرایا تھا، مگر پھر بھی اس نے عمارت کے اندر قدم رکھ دیے تھے۔ کراچی حال۔ بھائی کب آئے گا اس کا مالک؟ کب سے دماغ خراب کر رکھا ہے اس ایک بلے نے، پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ بڑی باجی معصوم سے بلے کو دیکھ کر بڑبڑاتے کہہ رہی تھیں۔ وہ بلہ بے نیازی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا، وقفے وقفے سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ بھی لیتا۔ پتہ نہیں بڑی باجی کب آئے گا اس کا مالک، کب سے گیا ہوا ہے نا۔ پہلے جب جاتا تھا تو 1-2 دن میں آ جاتا تھا۔ جھاڑو لگاتی، کمر پہ دوپٹہ باندھے ماسی اپنا کام بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ بات بھی۔ جتنا مالکن کا دھیان بٹا سکتی تھی وہ بٹا رہی تھی۔ کونوں کونوں سے جھاڑو کون لیا بھلا؟ ہاں بھائی، آئے دن منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں بڑی میاں نہ جانے کہاں، اور پوچھو تو اوپر سے ایسی ایسی نگاہوں سے دیکھے گا جیسے بلے کی ذمہ داری کے پیسے دے کے ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ ویسے پیسے تو بڑے دے کر جاتا ہے، بڑی باجی ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو باجی ذرا پیسے بڑھا دو نا میرے، دیکھو کیسے ہاتھ گھس گئے ہیں برتن مانجھ کے۔ وہ اب جھاڑو چھوڑ کر اپنی ہتھیلی پھیلائی مسکین سی شکل بنائے باجی سے التجا کرنے لگی۔ تم تو رہنے ہی دو، ایسے بن رہی ہو جیسے پورا پاکستان تم سے ہی تو برتن دھلواتا ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی، پھر کھانا کھاتے بھورے موٹے بلے کو، پھر سیب چھیل چھیل کر کھانے لگتی۔ نہ جانے اس بلے کے مالک اب کب آنا تھا بھی یا نہیں۔ لاہور حال۔ اب جو ہونے والا ہے اس کے لیے زندگی میں کوئی تیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں کافی اوقات ایسے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موت کیسے آئے گی، کیا ہم زہر کھا کر مر جائیں گے، یا کہیں سے گر کر، یا ہمارا قتل ہو جائے گا، یا ہم خودکشی کر لیں گے، یا پھر قدرتی موت۔ ہم سب موت کے بہت سی پریڈکشنز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا وہ آخری وقت،
مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان پاتا کہ جب وہ آخری لمحہ آنکھوں کے سامنے رقص کرتا ہے تب سب بھول جاتا ہے۔ انسان موت کے لیے جتنا بھی تیار رہے اسے موت سے خوف ضرور آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں جنت میں جاؤں، یا میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ میں جہنم کا مسافر بن جاؤں۔ زندگی مر جانے سے بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر روح مر جانے سے ہر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گن شاٹ کی آواز سن کر اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھے تھے، مگر یکدم اس کے کان میں کسی کی سرگوشی گونجی تھی، تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس کے پاؤں زنجیر ہو گئے، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، مگر پورا وجود کسی اندیکھی خوف میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ وہ سکون سے ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھی تھی، کمرے میں گول گول گھومتے وہ سوچ رہی تھی باہر کا منظر کیا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہوگا باہر کہ کسی کو فائر کرنے کی ضرورت پڑے۔ اسے ان سب میں صرف ایک شخص کی فکر تھی۔ ارمغان اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے باقی لوگ خوف کے مارے لرز رہے تھے، مگر وہ بالکل ٹھنڈا پڑا تھا، وہ تو پہلے ہی مرا ہوا تھا۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سینہ چوڑا کیے مین گیٹ کے مقابل بنے کیبن سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ساتھ تارا تھی، اس کی حالت بھی کچھ خاص نہیں تھی، وہ بھی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھی تو ادھر ادھر سے الگ الگ جگہوں سے مختلف لوگ برآمد ہو رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں پستول تھی، کوئی بھی اپنی وردی میں ملبوس نہیں تھا۔ ہینڈز اپ! حیدر اس کی بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا، دونوں کا قد برابر تھا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی تھیں، دونوں کا انداز پرسکون تھا۔ وارنٹ؟ ارمغان نے اسی بے تاثر لہجے میں کہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ دانیہ کی طرف بڑھایا تو اس نے حیدر کے ہاتھ پہ وارنٹ رکھ دیا۔ حیدر نے وہ وارنٹ ارمغان کے سامنے لہرایا تھا۔ تارا کے پیچھے ایک لیڈی آفیسر آ کھڑی ہوئی تھی تو اسے بھی ہاتھ اوپر کرنے پڑے تھے۔ اس حال میں واحد ارمغان تھا جس کے ہاتھ ہنوز پاکٹ میں تھے۔ آئیڈینٹی؟ ارمغان نے ایک اور مطالبہ کیا تو حیرت اس کی بات میں ہنسا تھا۔ ارمغان نہیں ہنسا۔ حیدر نے جیب سے آئیڈینٹی نکال کے اس کے سامنے کی۔ ہم یہاں کی تلاشی اور آپ کو 16 قتل اور اغوا کے کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ تھا ان دونوں کے انداز میں جو سب کو بہت عجیب لگا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا دو دوست عرصے بعد مل رہے ہوں۔ ارم بغور اسے دیکھتے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ شخص دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، مگر کہاں؟ ارم 2 قدم آگے ہوا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، حیدر نے بظاہر اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے لب آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ ارمغان اس کی بات پہ کچھ نہیں بولا، البتہ اس کا ہاتھ بہت دھیرے سے پاکٹ سے نکل کر بیلٹ تک گیا تھا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، ارمغان نے عام سے لہجے میں کہا۔ اچھا؟ حیدر نے اسے بغور دیکھا۔ نہ ہی میں نے کسی کو اغوا کیا ہے۔ اس کا ہاتھ پستول کو چھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، حیدر کا ہاتھ بھی اپنے گن ہولڈر تک گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہوئی تھیں۔ چند لمحے ہر سو سناٹا چھا گیا، موت سا سناٹا، ہر کوئی انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے ایک دوسرے پہ گن تانی تھی۔ وہاں کھڑے تمام لوگ یکدم الرٹ ہوئے تھے۔ ارم بھی حواس باختہ انہیں دیکھنے لگا، اس کا ہاتھ بھی اپنے پستول پہ تھا کہ اس نے سر اٹھایا، اور اس کے قدموں میں حرکت برپا ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگا تھا، ہر کوئی اس کی حرکت پہ بکھلایا تھا، خود حیدر اور ارمغان بھی۔ ان دونوں کا پلان فیل ہو رہا تھا۔ ارم کہاں جا رہا تھا؟ وہ دونوں اس کے زاویے میں دیکھنے لگے تھے کہ سب کی نظر 2nd فلور تک اٹھی تھی۔ گلاس گرل کے پاس 2nd فلور پہ وہ واحد وجود اس کا تھا۔ کسی ملکہ کی طرح وہ شان سے گرل کے قریب کھڑی تھی، واحد، اکیلے، اسپاٹ۔ 3 بدلہ۔ اسے کمرے میں اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو، وہ سب دیکھ بھی رہی ہو مگر نہیں بھی۔ گول گول چکر کاٹتے نہ جانے اس کا ہاتھ کتنی بار ہی لاک کی طرف اٹھا تھا اور کتنی ہی بار اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کمرہ وحشت زدہ ہوتا جا رہا تھا، حبس بڑھ رہا تھا اور پورا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن اسے بار بار اکسا رہی تھی، وہ محفوظ تھی، اس کے پاس ایک عدد پستول تھی، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس نے قدم ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھائے، چابی لاک کے اندر گھماتے اس نے تالا پہلی باری میں کھول لیا تھا۔ ایک ہاتھ میں پستول موجود تھی اور دوسرے ہاتھ میں دروازے کا ہینڈل۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تھا، دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ خود باہر آئی تھی۔ کمرے کے عین سامنے ایک راہداری تھی جس کے نیچے مین ہال کا منظر نمایاں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ساتھ ساتھ تجسس میں قدم بھی اٹھ رہے تھے۔ وہ راہداری پار کرتے گلاس گرل کے سامنے آئی تھی، نیچے کا تمام منظر اس کی آنکھوں پہ عیاں ہوا۔ تمام لوگ گراؤنڈ فلور پہ بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہ ہٹے کٹے بندے پستول لے کر کھڑے تھے، اور ان سب کے بیچ وہ کھڑا تھا، کسی شخص پہ پستول تانے۔ ایرج کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے چلانے کی کوشش کی مگر آنکھیں کہیں اور گھوم گئیں۔
وہ منجمد ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس انجان شخص کے پیچھے وہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ایرج کا دل ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک دھڑکن مس کر گیا تھا۔ وہاں ارحم کھڑا تھا۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ ہاتھ میں موجود پستول بہت بھاری لگنے لگی تھی۔ اسے تو اپنا ذہن بھی بھاری لگنے لگا تھا۔ وہ آج بھی انہیں فریم لیس چشموں کو چہرے پہ ٹکائے ہوئے تھا، مگر آج وہ اس کی طرف وہ کشش برپا نہیں کر پایا تھا جو وہ ہر دفعہ کر لیتا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب ایرج اس کی طرف مائل ہوئی تھی، اور وہ لمحہ ایک لمحہ بن کے گزر گیا تھا، ہر بار کی طرح سال نہیں بنا تھا۔ اسے ارحم سے گھن نہیں آئی تھی، اسے خود سے گھن آئی تھی۔ اسے ان تمام وقتوں سے گھن آئی تھی جب وہ اس کی کشش کے حصار میں پاگل ہو جایا کرتی تھی، جب وہ اپنی دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا کرتی تھی، جب وہ تاریک راتوں میں النیر کو ڈھونڈتی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس کا پستول والا ہاتھ اٹھا تھا مگر پھر گر گیا۔ اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی بغیر پلک جھپکائے جب اس نے بھی یکدم ایرج کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ارحم اس تک بھاگا تھا۔ ارمغان ارحم کے پیچھے جانے لگا تھا کہ حیدر نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ پہلی بار حلق کے بل دھاڑا تھا۔ حیدر پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آئی سیڈ لیو۔ وہ جان لگاتا ارحم کے پیچھے جانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ارمغان کام ڈاؤن۔ حیدر نے بغور اسے دیکھتے کہا، کیسے کام ڈاؤن؟ وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایرج کو خطرہ ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ واپس اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہنوز ایرج اور ارحم کو دیکھ رہی تھیں۔ سبھی ان دونوں کو فرسٹ فلور پہ دیکھ رہے تھے۔ وہ دو لوگ کسی بحث میں ملوث لگ رہے تھے۔ ارمغان کی چھٹی حس اسے ایک چہرے کا اشارہ دے چکی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، وہ ایرج تک جانا چاہتا تھا۔ حیدر پلیز لیٹ می گو۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ حیدر نے اسے کیوں تھاما تھا۔ اس نے حیدر کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ حیدر کی ٹھنڈی نیلی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ ارمغان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پہ مکہ مارا تو حیدر یکدم ہونے والے حملے پہ اسے چھوڑ کر پیچھے کو ہوا۔ اس کی گرفت سے ارمغان نکل چکا تھا، اور ارمغان کے قدم زمین پہ نہیں ٹکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیوں پہ آیا تھا کہ سنسان سے ہال میں گن شاٹس کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ ارمغان کو لگا اس کا دل بند ہو گیا۔ کسی فلم کے سلو موشن سین کی طرح وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ہر سینے پہ دل دھڑکنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ دماغ پھٹ رہا تھا۔ او گاڈ نہیں! اس کی آنکھوں میں وحشت طاری تھی۔ وہ اس منظر کے لیے تیار نہیں تھا جو سیڑھیوں کے پار اسے دکھنے والا تھا۔ تمہارے گھر پہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گی۔ اس کے جملے وہ واحد آواز تھے جو اس کے ذہن پہ طاری تھے۔ جوتے سفید ٹائلز پہ گھس رہے تھے۔ تم پہ زندگی بہت جچتی ہے ارمغان۔ وہ ایک ایک کر کے زینہ چڑھ رہا تھا۔ چاہ کر بھی اس کے قدم ایک وقت میں 2 زینے پار نہیں کر پائے تھے۔ میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آئے شاید۔ اس نے بالآخر آخری زینے پر پاؤں رکھ دیا، اور اس نے شدت سے چاہا تھا کہ وہ آخری زینہ کبھی نہ آتا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیاں چڑھتا رہتا۔ ایرج کا چہرہ سرخ خون میں بھیگ چکا تھا۔ اس کے بالوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ ارحم اس کی طرف سیڑھیوں پہ قدم اٹھا رہا تھا۔ ایرج کی نگاہیں ارحم کے وجود پہ چپکی رہیں۔ اس نے ارحم کے وجود کا تعاقب کیا تھا، یہاں تک کہ وہ راہداری کے کونے پہ اسے کھڑا نظر آیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایرج تک آ رہا تھا۔ ایرج نے اسے دیکھا، پھر اس کے بڑھتے قدم کو۔ اس کے ذہن میں وحشت اور خوف پھیل گیا۔ اسے ارحم سے ڈر لگا تھا۔ ارحم چند فاصلے پہ اس کے سامنے آ رکا تھا۔ ایرج کے ہاتھ میں موجود پستول پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے پستول دوپٹے کے اندر چھپا رکھی تھی۔ او گاڈ! شکر اللہ کا تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ او مائی گاڈ! وہ اسے بے یقینی سے دیکھتے سر پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، اور ایرج اسے ویران آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ایرج، میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ چمک اب بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ کیا اس کی فکر مندی سچی ہے؟ ایرج نے سوچا تھا۔ کیا اس نے واقعی اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا؟ تم النیر ہو ایرج۔ ایرج کی پستول پہ گرفت ہنوز ویسی رہی۔ ذہن پھر الجھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل کی جگہ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ میں بالکل پاگل ہو گیا تھا ایرج، آئی کانٹ ٹیل یو۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ بولے جا رہا تھا، اور ایرج کا ذہن کسی شاخ میں اٹک رہا تھا۔ اسے ارحم کے جملے پرخلوص بھی لگ رہے تھے، اور ان سے نفرت بھی ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسے نہیں سوچا۔ چلو ایرج، ہم گھر چلیں، سب تمہارا کتنا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے ہوا تو ایرج کے 2 قدم خود بخود پیچھے ہوئے۔ ارحم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ لیٹس گو ٹو آور ہوم۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایرج کو کندھے سے لگانا چاہا تو ایرج کا ہاتھ یکدم اس کے چہرے پہ ثبت ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان! وہ غرائی تھی۔
البتہ اس کا دل، اس کا وجود کسی مرتی مچھلی کی طرح کانپ رہا تھا۔ ارحم کا جسم، ارحم کے لب بالکل ساکت ہو گئے۔ وہ ہاتھ اپنے گال پہ رکھے بے یقینی سے ایرج کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے مگر ایرج نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا کزن کہتے ہوئے، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ایرج 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ تم نے 1 نہیں، 2 نہیں، تم نے 6 لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں ارحم، تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ ایک اور قدم پیچھے ہوئی، وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جملے نہ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل رہے تھے، نہ جانے وہ ہمت اس میں کہاں سے در آئی تھی۔ ایرج تمہیں کوئی غلط فہمی، ارحم ضبط کرتے آگے بڑھا تھا مگر وہ یکدم پھر سے پیچھے ہوئی، کسی 2 ایک جیسے مقناطیس کی طرح۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، شدید نفرت ہو رہی ہے۔ تم مجھے اس بار بے وقوف نہیں بنا سکتے، تم اس بار مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے بے ساختہ پستول لوڈ کی تھی، لہجے کی جان ہاتھوں میں آنے لگی تھی۔ ارحم پستول لوڈ ہونے کی آواز پہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اس نے بے یقینی سے ایرج کو دیکھا تھا اور پھر اس کے چہرے پہ منحوسیت طاری ہوئی تھی۔ سچ اے لٹل بچ یو آر۔ اس نے ایرج کو گالی دیتے ہاتھ اپنی بیلٹ میں کھلی پستول تک پہنچایا تھا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایرج نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے تھامتے نشانہ فوکس کرتے بے ہنگم سے فائر کیے تھے۔ 1 2 3 4 5 6 ایک کے بعد ایک فائر ہوتے گئے تھے۔ ایرج کا ہاتھ سن ہو گیا تھا، ہتھیلی کی جلد پھٹ گئی تھی۔ گولیاں پستول سے نکلتے ارحم کے جسم میں پیوست ہوتے اس کے جسم کو چھلنی کر گئی تھیں۔ اس کا جسم ہر فائر پہ جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ دھچکا کھاتے ہوئے زمین پہ گرتا چلا گیا مگر ایرج نے پستول پہ ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ بے جان فائر کرتی گئی مگر اب کوئی گولی نہیں نکلی تھی۔ ایرج کا پورا چہرہ ارحم کے سرخ سیال میں بھیگ گیا تھا۔ توڑی کے نیچے سے خون ٹپک ٹپک کر زمین میں بھسم ہو رہا تھا۔ بال خون میں رنگ گئے تھے، اس کا پورا جسم خون کا غسل کر گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخ سا پانی گیا تو اس کی پھٹی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند ہوتے ہی زمین سے جا لگی تھی۔ اس کا ذہن تاریک ہو رہا تھا۔ جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ ارحم کا قتل تھا۔ اس نے قتل کر دیا تھا، اس نے گناہ کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے تاریک جہان میں گم ہو گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے خود پہ کسی کی انگلیوں کے لمس محسوس ہوئے تھے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس نے اپنے آپ ہار مان لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اب خود کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آ گیا تھا، وہ ہمیشہ آ جاتا تھا۔ آخری زینے سے راہداری پار کرتے اسے 2 پل بھی نہ لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ایرج کے اس خون آلود چہرے اور جسم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آنن فانن اس تک پہنچنے کی کوشش میں تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے کو ہوا۔ اس نے اپنے پیروں کے نیچے دیکھا، وہ ارحم کی بے جان چھلنی ہوئی لاش تھی۔ اس نے اپنے جوتے اس کے منہ کے قریب کیے۔ ارمغان کی آنکھوں میں وہ سارے منظر دوڑ گئے تھے۔ اس نے جوتوں کی نوک سے اس کے چہرے پر لات ماری تھی اور اس کی لاش پھلانگتا وہ ایرج تک آیا۔ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس نے ایرج کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا۔ خون روکنے کی کوشش۔ اس نے ایرج کی سانسوں کو چیک کیا، سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ فوراً اسے گود میں اٹھاتے کمرے میں لایا تھا اور چلاتے ہوئے ایڈ کا انتظام کرنے کو کہہ رہا تھا جیسے وہاں ارحم کی لاش موجود ہی نہیں تھی۔ تمام لوگ اسے ایک کمرے کے باہر جمع ہو رہے تھے۔ حیدر اور دانیہ اس کے گارڈز اسی کے ساتھ کھڑے تھے۔ سر یہ کیا ہو گیا؟ وہ ششتر اڑی اڑی نگاہوں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ یہی ہونا تھا، البتہ ارحم کو ایرج نے مار دیا، مرنا ارحم کو ہی تھا، بس ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دانیہ بھی آئی تھی۔ وہ دونوں راہداری کے درمیان رک کر ارحم کی باڈی کو دیکھنے لگے۔ حیدر نے پیچھے کھڑے اپنے ساتھی کو دیکھا تو وہ سمجھداری سے سر ہلاتا ارحم کی باڈی کو اٹھانے لگا تھا۔ وہ دونوں ایرج کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے سے سب کو باہر جانے کا حکم دیا جا چکا تھا، اس لیے سب فکر مندی چہرے پہ سجائے کمرہ خالی کرتے رہے۔ حیدر جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کمرہ خالی ہونے پہ اندر چل آیا۔ تارا اسے چاہ کر بھی نہیں روک پائی تھی۔ دانیہ کمرے کے باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ ایرج کا وجود بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور دوسری ہتھیلی سے کنولا جوڑ کر آئی وی بیگ تک جا رہا تھا۔ ارمغان اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھے دونوں ہاتھوں کی مٹھی لبوں پہ جمائے اس کو یکٹک دیکھ رہا تھا، ہر چیز سے پرے، کسی بھی شخص سے بے نیاز۔ حیدر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اس کے کندھے پہ جمایا۔ ارمغان نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی حیدر کچھ بولا تھا۔ اس کے شانے کافی ٹینس لگ رہے تھے، وہ خود بھی۔ کیوں آئی ہو میرے پیچھے؟ چند لمحوں کی خاموشی کو ارمغان کی سرد لہجے نے توڑا تھا۔ تم سے ملنے، حیدر نے مدھم سا کہا۔ اس کی آنکھیں ارمغان پہ ہی مرکوز تھیں۔ مجھے اریسٹ کرنے نہیں آئے تھے؟ ارمغان نے ایک اور بات پوچھی۔ اریسٹ کرنے آ رہا تھا مگر پھر النساء نے سب بتا دیا مجھے۔ اس نے ارمغان کے شانے تھپتھپائے۔
چند منٹ اس سین کو، اس کمرے کو یہیں چھوڑتے ہیں اور واپس کراچی کی طرف اپنا زاویہ موڑتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، حیدر کے سامنے النساء کھڑی ہے، وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ وہ حیدر سے 2 قدم دور کھڑی ہے اور اس کی زبان الفاظ کو ترتیب دینے سے کترا رہی ہے۔ کراچی، چند گھنٹوں پہلے۔ حیدر اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے ایسا کیا بتانا تھا حیدر کو؟ اسے تجسس ضرور ہوا تھا۔ اس دن جب میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس کے لہجے میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ اس دن میں نے دروس کا نام لیا تھا۔ اس کی بات پہ حیدر نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اس نے دروس کا نام لیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے تو مجھے ریسکیو کیا تھا۔ النساء کا سر جھک گیا اور حیدر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کی پشت ٹیبل پہ جا لگی۔ اس نے مجھے وہیں اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا آپ اس راستے سے ضرور گزریں گے۔ وہ اب ہر رات سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ اس رات آپ جس دوست کے یہاں جا رہے تھے، وہ میسج دوست نے نہیں کیا تھا، وہ ارمغان نے کیا تھا۔ وہ بے دم سا رہ گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ اس نے وہ نوٹ اس لیے وہاں چھوڑا تھا تاکہ آپ اس پہ شک کریں۔ اس نے مجھے اسالٹ ہونے سے ریسکیو کر کے کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ سے اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ میں نے دروس کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اسی کا نام لوں۔ النساء کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور حیدر کی آنکھوں میں بے یقینی، کیونکہ جس کو گرفتار کرنے آپ لاہور جا رہے ہیں وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت موجود ہے۔ النساء نے ہاتھ مسلتے کہا۔ حیدر کے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا تھا، اسے بس ایک چیز یاد آئی تھی۔ اللہ نے اس کی دعا شاید سن لی تھی۔ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حیدر، اس نے کہا تھا کہ میں اس کا نام لوں کیونکہ میری دوست ایرج اس کے قبضے میں ہے۔ اس کی آنکھیں اب بھیگ رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا اصل اغواکار وہ ہے، مگر دراصل اس نے مائنڈ گیم کھیلا ہے۔ حیدر، اسے ارم اپنے پاس چاہیے، ایک لیگل طریقے سے۔ النساء نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا تھا۔ شاید ایرج اسی کے پاس ہو، مگر بالکل محفوظ۔ شاید وہ نہیں ہے جس سے ہم اب تک کچھ سمجھ رہے تھے۔ حیدر نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے آنکھیں مسلی تھیں۔ لاہور، حال، وہ اریسٹ وارنٹ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہی سرد لہجہ برقرار تھا۔ جعلی تھا، حیدر نے پھر سے اسے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ ارم کو کیوں لائے تھے؟ اس نے اب سر اٹھا کے حیدر کو دیکھا تھا، آنکھوں میں شک تھے، شبہات تھے۔ تم نے کہا تھا۔ حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ارمغان آگے سے کچھ نہیں بولا تھا، اس نے سر واپس جھٹک دیا۔ آنکھیں پھر سے اس بے ہوش وجود پہ جم گئی تھیں۔ ڈو یو لو ہر؟ حیدر نے چند منٹ کے توقف سے پوچھا، لہجہ اب بھی نرم تھا۔ آئی ڈو، اس نے اعتراف کیا۔ حیدر نے لمبی سانس خارج کی۔ بہت بڑا رسک ہے یہ، مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔ حیدر نے اس کا کندھا مسلا۔ رسک لے چکا میں حیدر، بہت پہلے سے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی ایرج کو نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں ارمغان پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ میری جان تو کچھ ہے ہی نہیں حیدر، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے تم ایرج کا موازنہ کر سکو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ حیدر اداس ہوا تھا۔ میں باہر ہی ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا کہ ارمغان کی آواز پہ رکا۔ گلے نہیں لگاؤ گے دوست کو؟ حیدر یکدم پلٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ارمغان اس کے گلے سے لگ چکا تھا۔ وہ منجمد سا کھڑا رہا، پھر اس نے ارمغان کی پیٹھ کو تھپتھپایا تھا۔ شکریہ۔ ارمغان اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ وہ دونوں چند لمحوں بعد جدا ہو گئے۔ حیدر اسے دیکھتا رہا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ ارمغان نے محض سر ہلا دیا۔ حیدر بھی جانتا تھا اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا، اسے ارحم کی باڈی کو دفن بھی کرنا تھا۔ ایرج کے روم سے وہ باہر نکلا تو سامنے اندھیر راہداری میں واحد اس کا وجود سیاہی میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے دونوں اطراف طائرانہ نگاہ دوڑائی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ وہ بغور اس بند کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں احساس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سر جھٹکتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کافی سارے کام نپٹانے تھے، یہاں واپس بھی آنا تھا۔ وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ خاموشی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر پہ ان دو کے سوا کوئی اور نہیں تھا، سوائے چمچ کے پیالوں پہ ٹکرانے کی آواز کے کوئی اور شور برپا نہیں ہوا تھا۔ سارا سر جھکائے لقمے لے رہی تھی جب سعد نے پوچھا، ارمغان کی موت کیوں یقینی ہے سارا آپی؟ اس کے یوں سوال کرنے پہ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یقینی نہیں ہے، مگر یہی دستور ہے شاید، سارا نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ کیسا دستور؟ سعد ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کلائنٹ کا حکم ماننا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈبل گیم نہیں کھیل سکتے۔ کلائنٹ کو آپ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور یہاں ارمغان کا کلائنٹ تھا۔ ارمغان نے دونوں رولز توڑے ہیں۔ وہ ارم کو مارنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے ارم کو مار دیا تو سینڈیکیٹر اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ سارا نے آسان لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سینڈیکیٹر کو ہم توڑ نہیں سکتے، ہم سینڈیکیٹر کو ہرا بھی تو سکتے ہیں۔
سعد نے ایک اور سوال سارہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے لہجے میں ارمغان کے لیے صاف فکر مندی تھی۔ سینڈیکیٹر سے کوئی لڑ نہیں سکتا سعد، جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ مر جائے گا، یہی دنیا کا دستور ہے۔ ہم سب روز اینڈ کالمز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب بھی تو میٹرکس کی قید میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم سب بہت سے ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جو کہ جانے کے بعد دنیا بھر میں ممالک کی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ 9/11 کا راز، فیمنسٹ موومنٹ، مسوگنی، الومیناتی، LGBT کی مہم اور پیڈوفیلیا، یہ سب سینڈیکیٹر کے راز ہیں۔ لل ناز، سیم سمتھ، بلی آئلش، ٹریوس اسکاٹ، ٹیلر سوئفٹ، BTS، بلیک پنک، ویکنڈ، لانا ڈیل رے اور نہ جانے کتنے گلوکار اور اداکار ایسے ہیں جو شیطان کو خود کی روح بیچ چکے ہیں، جن کی شہرت سے سیٹانسٹ کا لنک جڑتا ہے۔ ہم عام شہری دنیا کا صرف 0.5% جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہم سب الومناتی اور سیٹانسٹ کے غلام بنتے جا رہے ہیں، جو کہ عنقریب دجال سے کنیکٹ کر جائے گا۔ ہمارا ایمان اسی لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ کسی بھی مذہب میں شیطان صحیح نہیں ہے تو بات اسلام اور عیسائیت کی نہیں ہے، بات عالمی جال میں پھنس جانے کی ہے۔ جو شیطان کا کلٹ قبول کر لیتا ہے وہ آج شہرت اور پیسے کی عروج پہ ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جو اس سب کو قبول نہیں کر پاتا وہ دنیا کے زوال کے قریب۔ ہمیں لگتا ہے دجال سے بچنا اتنا بھی کٹھن نہیں ہوگا، مگر اب کی دنیا کو دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ دجال کے پیروکار دنیا کا نقشہ بدل رہے ہیں، تو پھر دجال کا فتنہ کیا کیا نہیں کرے گا۔ میٹرکس کو کوئی توڑ نہیں پاتا ہے سعد، اور کوئی اس کے آگے بڑھنا بھی نہیں جانتا، مگر جو جانتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور سینڈیکیٹر کو مات دینا ایک شخص ضرور جانتا ہے، ارمغان۔ تو تم دعا کرو سعد کہ ارمغان اس جنگ سے خود کو خود ہی الگ کر لے، کیونکہ اگر وہ جیت بھی گیا تب بھی وہ ہار جائے گا۔ سارہ جو مختصر بات کرنے کا سوچ رہی تھی، پورا لیکچر دیکھ کر وہاں سے ویل چیئر گھما گئی تھی۔ سعد میز پہ اکیلا رہ گیا تھا، نکارا۔ وہ پلیٹ اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے سارہ اور اپنی پلیٹ دھوئی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے وہ جائے نماز لے کر اکیلے کمرے میں آ گیا۔ 4 فرض کی نیت کرتے اس نے نماز شروع کر دی۔ اس سے آج ایک طویل نماز کے بعد ایک طویل دعا کرنی تھی اپنے رب سے، اور پھر وہ رب ہی تو ہوتا ہے جو سب آسان کر دیتا ہے، وہ رب ہی تو ہوتا ہے جو سب کی مشکلات میں سب کی سنتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو آنکھوں میں پانی نے سب دھندلا کر دیا، اسے بس کچھ سفید سی جھلک نظر آئی۔ دوسری دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر کے اوپر گھومتا پنکھا دکھائی دیا۔ آنکھوں اور منظر کے ارد گرد سب سفید تھا، موت جیسا سفید۔ وہ جانتی تھی وہ کہاں ہے، مگر وہ اس حالت میں کیسے آئی تھی۔ بے حد تکلیف کے باعث اس نے آنکھیں پھر موند لیں۔ تیسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے نرم ہوا کا احساس ہوا، جیسے اس کا پورا جسم کسی بادل کے پیالے میں سفر کر رہا ہو۔ اس نے آنکھوں کو کھولا، نیچے دائیں بائیں گھمایا، اسے اس سفید کمرے میں اپنے سامنے ایک سیاہ وجود کی جھلک نظر آئی۔ وہ کیا تھا؟ کوئی سایہ، کوئی وہم، یا کوئی شخص؟ وہ زندہ تھی؟ کیسے زندہ تھی؟ اس نے آنکھیں پھر موند لیں، مگر اب دماغ جاگ رہا تھا۔ چوتھی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے منظر صاف دکھائی دیا۔ سیلنگ سے لٹکا پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر اس نے خود پہ اوڑی سفید چادر کو دیکھا۔ کیا وہ کفن تھا؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ اس نے آنکھوں کو ایک بار اور جھپکا۔ پانی کی ایک بوند آنکھ سے بہہ کر کان کی لو میں چلی گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی، وہ کامیاب رہی، مگر اس کے ہاتھ اور بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ ہاتھ پہ سفید پٹی بندھی تھی، دوسرے ہاتھ سے سوئی جڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس سے اپنے قریب آہٹ سنائی تھی۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں پہ بوجھ تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر موند لی۔ 5ویں بار جب اس کی آنکھ کھلی تو حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی جھلکیاں بھی دماغ میں ابھرنے لگیں۔ وہ کہاں تھی؟ جانتی تھی اس کے ساتھ آخری دفعہ کیا ہوا تھا، اسے یاد آنے لگا تھا۔ راہداری، پستول، گن شاٹس، خون، بدبو، سیاہی، درد، زخم۔ ایک درد کی ٹھیس دماغ اور ہاتھوں کی رگوں میں دوڑ اٹھی اور اسے یاد آنے لگا۔ آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو اس نے کسی پہ فائر کیا تھا۔ اس کے سامنے کچھ ہوا تھا تو وہ ایک قتل تھا۔ جو اس نے کیا تھا وہ حادثہ نہیں تھا، وہ قتل تھا۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس نے کس کو گولی ماری تھی؟ اس کی ماتھے پہ لکیریں ابھری تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے زندگی تباہ ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلیں۔ کھٹیا، سعد، ارمغان، ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ پستول، گولی، خون، ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلیں۔ تکیے سے سر اٹھا کے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ قتل، خون، ہوس، ارم۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، جسم کھول رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو درد سے کرہ نکلی، مگر اب کی بار اس نے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی نظریں اس پہ گئیں۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ اسے پہچان سکتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ بھی دیکھ سکتی تھی۔
دوروس نہیں، ارمغان، ارمغان نہیں، سروائیور۔ پھر اس کی سانسیں چند پل کو ٹھہر گئیں۔ 2 عشق۔ اس کی آنکھیں کبھی کھل رہی تھیں، کبھی بند ہو رہی تھیں، اور ارمغان دم سادے اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ اسے ایرج پہ غصہ آیا تھا، مگر وہ ایرج پہ غصہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بس اس پہ آنکھیں مرکوز کیے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے بیٹھنے میں سہارا دیا۔ ڈرپ ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے احتیاط سے سوئی کینولا سے الگ کر دی۔ ایرج بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ایرج اداسی سے مسکرائی۔ بات بھی نہیں کرو گے مجھ سے؟ وہ جھکا ہوا تھا۔ ایرج نے بمشکل اس کی شرٹ تھامی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب وہ احتیاط سے ایرج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کا کینولا نکال رہا تھا۔ سوئی جدا کرتے ایرج کے منہ سے دبی دبی سی کرہ نکلی۔ درد تو نہیں ہوا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں سوئی نکال کر اس سے پوچھا۔ ایرج نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ اب سوئی کو ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا۔ ارمغان، ایرج نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ بات بھی نہ کر سکے، مگر ارمغان نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا تھا کہ ایرج نے ایک اور بار اس کی شرٹ تھامی تھی۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا، بس آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ ایرج نے اس کی آنکھوں کو بغور پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا ایرج۔ اس کی بات نے ایرج کے تمام لفظ چھین لیے۔ مگر میں نے تمہیں ایک چیز سے منع کیا تھا، تو کسی وجہ سے منع کیا تھا، وہ نرم لہجے میں کہنے لگا تھا۔ مجھے شاید تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ارمغان کو تعجب ہوا۔ ارمغان، میں نے قتل کر دیا، میں نے گناہ کر دیا۔ پل میں آنکھیں بھیگی تھیں، پل میں گلا رندھا تھا۔ ارمغان نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں ایرج، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے اپنے ڈیفینس میں سب کیا، اور تم نے اتنے سارے لوگوں کو انصاف پہنچایا ہے۔ اس کا ہاتھ سہلاتے بغور اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ ایرج کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اسے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ لب کاٹے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ایرج، کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر ایرج کے آنسو صاف کیے تھے۔ انگلی کی پوروں پہ اس نمکین پانی کے قطرے کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہی کزن کا قتل کر دیا، میں نے گناہ کر دیا۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہی تھی۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھوں کو نہایت نرمی سے پکڑے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایرج نے منہ بالکل جھکا لیا۔ ایرج نے ارمغان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی پریشانی تھی، کرب تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے اس کے سامنے کیے۔ مجھے معاف کر دو ارمغان، تم قاتل نہیں تھے، میں نے تم پہ الزام لگایا۔ تم قاتل نہیں تھے، تم نے خود کو بچایا، تم نے خود کو خود انصاف دلایا تھا۔ مجھے معاف۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارمغان نے ایک ہاتھ سے اس کے جوڑے ہاتھ تھامے تھے اور دوسرا ہاتھ ایک انگلی اس کے منہ پہ رکھتی تھی۔ آئندہ یہ مت کرنا ایرج، تم نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ آئندہ میرے سامنے یوں ہاتھ مت چھوڑنا، مجھے درد ہوتا ہے ایرج، سب سے زیادہ یہاں۔ اس نے ایرج کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ دل کی جگہ رکھا۔ یہ دھڑک رہا ہے، تمہارا شکریہ، ورنہ میں اس کی دھڑکن کب کی بند کر چکا ہوتا۔ وہ کرب سے کہتا رہا تھا۔ ایرج اسے بھیگی پلکیں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو ایرج، مجھے اب فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں، مگر میری محبت تمہارے لیے پاک ہے۔ میں 5 سال پہلے تمہاری محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور 5 سال بعد مجھے اپنے دل کے اس فیصلے پہ کوئی گلہ نہیں۔ اس نے ایرج کے ہنوز دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اس کا لہجہ شکستہ سا تھا۔ ایرج نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پہ ٹکا آنسو کا قطرہ چن لیا تھا۔ ارمغان نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ہاتھ نے ارمغان کا چہرہ تھاما تھا۔ درد کم ہوتا گیا تھا، دل صاف ہوتا گیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ارمغان، اور میں محبت کرنے کے اب لائق نہیں رہی۔ اس کی بات میں ارمغان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی اداس نظروں میں قربتیں عیاں تھیں۔ ایرج نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ ساکت ہوتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ ایرج کی سسکیاں بند کمرے میں گونجی تھیں۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں تھا۔ وہ دونوں ویسے ایک دوسرے کو سہارا دیتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ ایرج اور ارمغان ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود تھے۔ حیدر لمبے لمبے ڈگ پھرتا عمارت سے باہر آ گیا تھا۔ دانیہ بھی ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا سوالوں کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ سر، واٹ از دیٹ؟ یہ سب ہوا کیا ہے؟ بعد میں دانیہ۔ اس نے دانیہ کو آدھے جملے کے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ اسے النساء کو تمام خبر دینی تھی۔
اس نے نرمی سے ایرج کو خود سے الگ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رونے کے بعد وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ایرج نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ چہرے پہ ویرانی تھی۔ ارمغان نے ہاتھ بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا تھا۔ پانی پیتی ہوئی بھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ستا ہوا گندمی رنگت چہرہ، چوڑے کندھے، کسرتی جسامت، تیکھے نقوش۔ تم نے مجھے اپنی بہن کی ڈیتھ کے بارے میں نہیں بتایا؟ ایرج نے گلاس ٹیبل پہ رکھتے اچانک سوال کیا تھا۔ جہاں ارمغان کے چہرے پہ نرم سے تاثرات تھے، اس سوال پہ یکدم بدل کر پتھریلے ہو گئے تھے۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو نا ارمغان؟ پھر ہر بار اس موضوع سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے اداسی سے اسے دیکھا۔ بات بھاگنے کی نہیں ہے، وہ واقعہ بہت دردناک ہے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ درد سہنے کی عادت تو اب تک ہو ہی گئی ہے ہم دونوں کو۔ وہ مسکرائی۔ ارمغان مسکرا نہیں سکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹانگوں پہ رکھتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ ایرج کو دیکھنے کی بجائے دروازے کے پار اندھیر راہداری کو تک رہا تھا۔ ہادی آپی کے رشتہ ٹوٹنے کے 2 دن بعد عظیم بھائی گھر آئے تھے۔ اس نے مدھم آواز میں بولنا شروع کیا تھا۔ 1 موت۔ کھلی فضا میں 3 لوگ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے، جامد اور ساکت۔ ہواؤں کا رخ ان کی طرف تھا۔ بال اڑ اڑ کر منہ کو آ رہے تھے مگر وہ نہ ہلے۔ ابھی ساکن رہنا ان پہ فرض کر دیا گیا تھا۔ بڑی سی فائرنگ مشین چھت کی دیوار پہ سیٹ کی جا رہی تھی۔ 2 لوگ اسے آگے پیچھے سے سیٹ کرتے مصروف سے نظر آ رہے تھے، جبکہ وہ ان دونوں سے ذرا فاصلے پہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں اپنے جامنی ہونٹوں پہ سجائے وہ کسی گہری سوچ کا مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے علی۔ باس کا حکم اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسے ان کی بات کی پاسبانی کرنی تھی۔ اس کی نظریں دور کھڑی سفید عمارت تک اٹھی تھیں۔ لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کا بدلہ آج ایفا ہونے جا رہا تھا۔ رستم کی دوستی کا بدلہ آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ بہت شاطر سمجھتا تھا دوروز خود کو۔ آج وہ اسے اپنے سامنے مرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب رستم کی موت پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، ویسے ہی دوروز نے اپنے کتنے ہمدرد بنا لیے تھے۔ وہ اسے آج ختم کرنے والا تھا۔ آسان موت اسے صدقے کر کے وہ اس کی موت پہ ہنسنے والا تھا۔ دوروز کا مردہ وجود ایلی کی آنکھوں کے سامنے جھوم گیا۔ وہ ہنسا تھا، ہنستا چلا گیا۔ وقت آ گیا تھا، بس اب شکار کرنا رہتا تھا۔ ہادی آپی کے رشتہ ختم ہونے کے 2 دن بعد عظیم بھائی گھر آئے تھے۔ ایرج خاموش رہی۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ غالباً انہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت ابا گھر پہ نہیں تھے۔ اماں نے انہیں گھر میں داخل ہونے دیا تھا۔ میں نے ہادی آپی کو آگاہ کیا تو وہ بھاگی بھاگی آئی تھیں۔ اماں نے ان دونوں کو چھت پہ بھیجا تھا۔ کہا تھا کہ ابا کے آنے سے پہلے جو بات کرنی ہے کر چکو۔ وہ دونوں چپکے چپکے ناکام عاشقوں کی طرح چھت پہ گئے تھے۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ میں نیچے گیٹ پہ نظر رکھوں۔ میں گیٹ تک آ گیا تھا۔ ابا کے آنے کا وقت ہوا نہیں تھا اس وقت، تو میں پرسکون تھا، مگر پھر چند منٹ بعد ہی گھر کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابا کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ ویسے تو وہ جب بھی گھر آتے تھے غصہ ہی رہتے تھے، مگر اس وقت ان کے چہرے پہ کچھ اور تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، عظیم کہاں ہے؟ اس ایک سوال پہ میرا دل بند سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے ابا کو علم کیسے ہوا تھا، مگر ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں سب معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ وہ تو یہاں نہیں آئے، مگر گھر کے باہر عظیم بھائی کی جوتی دیکھ کر انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے ایک تمانچہ مارا تھا۔ میرا پورا وجود گھوم گیا تھا، مگر پھر بھی میں ان کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی، مگر وہ نہیں رک رہے تھے، نہ میں انہیں روک پایا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے چھت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اماں بھی ساتھ ساتھ ان کے پیچھے آئی تھی، مگر وہ نہیں رکے تھے، وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ ایرج نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، بس ارمغان کی ٹوٹی پھوٹی آواز کمرے کی وحشت کو مکمل کر رہی تھی۔ ہم 3 لوگ چھت کے دروازے تک آئے تھے کہ ہم تینوں کے کانوں میں ان کی آواز پڑ رہی تھی، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بھائی کی کرتوت کی وجہ سے ہمارے درمیان دراڑیں آئیں۔ ہم بھاگ چلتے ہیں ہادیہ، ہم نکاح کر لیتے ہیں، پلیز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اماں نے بے ساختہ سر پہ ہاتھ پیٹا تھا۔ ہم نکاح کر کے واپس آ جائیں گے، پھر ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا، پھر ہمارے درمیان کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں ہادیہ، کورٹ میرج۔ اس سے پہلے عظیم بھائی کچھ اور بولتے، ابا دروازے پہ لات مارتے اندر داخل ہوئے۔ میں نے اور اماں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پہلی بار سسکا تھا۔ آواز ایسی ٹوٹی تھی جیسے سب ہار دیا ہو۔ ایرج نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا۔ ابا نے عظیم بھائی کا گریبان پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا، بے غیرت انسان، پہلے رشتہ ختم کیا، اب میری بیٹی کو ورغلا رہا ہے۔ ابا اس پہ تھپڑوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور وہ ان سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں تھے۔ میں، اماں، ہادیہ آپی، ہم تینوں ابا کو پیچھا کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ابا عظیم کو چھوڑیں، ابا اسے چھوڑیں۔ ہادیہ آپی چلاتی ہوئی ابا کا ہاتھ پکڑے عظیم کو ان سے الگ کر رہی تھی۔ ابا بس کریں، ابا اسے چھوڑیں۔ وہ روتی ہوئی بار بار ابا کا ہاتھ پکڑے انہیں سمجھا رہی تھی، مگر پھر ہٹ میرے راستے سے گھٹیا عورت۔
انہوں نے ہادیہ آپی کو ہاتھ کے زور سے بے حد جارحانہ طریقے سے دھکا دیا تھا۔ ہادیہ آپی پر وہ دھکا اتنا اچانک تھا کہ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھیں اور اینٹ کا نوکیلا حصہ ان کے سر کے پچھلے حصے کے اندر گھس گیا تھا۔ ہادیہ آپی کے گرنے کی بے دھم آواز پہ ہم ان تک پلٹے تھے، مگر تب تک فرش کے سرمئی زمین پہ سرخ رنگ کی پوشاک بچھ چکی تھی۔ وہ کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا تھا، آنکھیں ایرج سے پھیر لی تھیں۔ ایرج کے پاس کوئی الفاظ نہیں بچے تھے، کوئی تسلی نہیں بچی تھی۔ وہ جانتی تھی ارمغان آنکھیں پھیرے آنسوؤں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارمغان ادھر دیکھو، اس نے ارمغان کا ہاتھ تھپتھپاتے اسے کہا تھا۔ وہ خود بھی بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ارمغان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آنسوؤں کے ہمراز ہیں۔ تم میرے سامنے ایک چھوٹے بچے بن کر رو سکتے ہو، تم میرے سامنے اپنی ہر کیفیت کا اظہار کر سکتے ہو، اور میں تمہیں ہر بار ہاتھوں سے پکڑ کر چپ کروانے کے لیے منتظر ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرج کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ ارمغان نے اس کی طرف سر گھمایا تو اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں۔ ایرج نے اس کا ہاتھ ہنوز تھاما ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کو اس وقت کھو دیا جب وہ مجھ سے ناراض تھی، اس نے بہت مدھم آواز میں سر جھکائے کہا تھا۔ اس بات کا بوجھ میرے کندھے سے کبھی اترتا ہی نہیں ہے ایرج، کبھی نہیں اترتا۔ وہ اس کی ہاتھوں کو اپنی آنکھوں تک لے آیا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، میں اتنا منحوس کیوں ہوں ایرج؟ وہ پہلی بار ایرج کو دیکھتے کسی بچے کی طرح سوال کر رہا تھا۔ ایرج اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ منحوس نہیں تھا، وہ بالکل منحوس نہیں تھا۔ جو درد جھیل کر زندگی جی لیتے ہیں وہ منحوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ایرج نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ تم نے اللہ کی دی تمام تر آزمائشوں کو پار کیا، تم نے خود کبھی ہار نہیں مانی، تم منحوس نہیں ہو ارمغان، تم بہت عزیز ہو، تم بہت محبت کے مستحق ہو۔ ارمغان دم سادے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم دنیا میں محبت کی تلاش کرتے رہے ہو، تمہیں تو اندازہ نہیں ہے تمہاری اصل محبت تو جہانوں سے کہیں پرے ہے، کہیں بہت وسیع ہے۔ ایرج کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر رہے تھے، ارمغان کے بہہ رہے تھے۔ اللہ کو تم سے بہت محبت ہے ارمغان، وہ تم کو بس زندگی سے محبت کرنے کی مہلت دے رہا تھا۔ ایرج کی آواز مدھم ہو گئی، اس کا سر ارمغان کے سر کے نزدیک آ گیا تھا۔ زندگی سے تو میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے، مگر زندگی نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، وہ زخمی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایرج کے ہاتھ ہنوز اس کی بند آنکھوں پہ جمے ہوئے تھے۔ ایرج خاموش رہی، وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ جانتی تھی۔ اس نے ارمغان کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا، انہیں ہاتھوں سے اس نے ارمغان کا چہرہ کسی کٹورے کی مانند تھاما تھا۔ شاید زندگی کو بھی تم سے محبت ہو گئی ارمغان، زندگی کو بس خود کو بالکل خالی کرنے کی جگہ چاہیے تھی تاکہ زندگی پوری پوری ارمغان کی ہو جائے۔ اس کی بات پہ ارمغان نے بہت دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں، اس کے پورے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سرخ سوجی آنکھوں سے ایرج کو دیکھتا رہا تھا۔ ایرج مسکراتی ہوئے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں کی باتیں تھیں، لفظوں سے نہیں ہو سکتی تھیں۔ زندگی کو مجھ پہ ترس آ گیا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، وہ کیسے مسکرا سکتا تھا؟ نہیں، زندگی ارمغان کو بالآخر سمجھ گئی ہے۔ اس نے سرگوشی میں ارمغان کو کہا تھا، زندگی اب مجھے تنہا تو نہیں چھوڑے گی؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا تھا۔ ایرج اس کی بات پہ کھل کے مسکرائی، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر ارمغان مر رہا ہوا تو؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا تھا۔ زندگی ارمغان کو مرنے نہیں دے گی۔ ان کی بات پہ وہ دونوں قریب آئے تھے، ایک دوسرے کے حصار میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ گونگے آنسو بہتے رہے تھے، وقت گزرتا رہا، وہ دونوں جدا نہ ہوئے، آنسو بہتے رہے، وہ دونوں روتے رہے۔ گاڑی سے اتر کر وہ دانیہ کی طرف آیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے گلبرگ میں ہوٹل بک ہو گیا ہے، اسٹے دیئر، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تم لوگوں کو بلوا لوں گا، فی الحال میں آج یہیں ہوں، واپسی کا کچھ نہیں پتہ ابھی، تم لوگ جا کر ریسٹ کرو۔ وہ دانیہ کو کارڈ، چابی اور نہ جانے کیا کیا پکڑاتے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ تمام ساتھی کو بھی اس نے وہی کہا جو اس نے دانیہ کو کہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کر لیا کرتا تھا حیدر ذوالفقار، غصے کا تیز تھا مگر احترام ضرور کرتا تھا۔ دانیہ اور تمام آفیسرز جب گاڑی میں سوار ہو گئے تو وہ عمارت کی باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ باہر سنسان سا علاقہ تھا، مانو سے وہی عمارت تھی جو روشن رہتی تھی۔ خالی خالی سے مکان تھے جہاں سے وحشت کا سا احساس ہوتا تھا۔ وہ عمارت کے اندر آنے لگا تو اسے بہت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی خطرہ قریب ہے، وہ اس بات کو اس بار نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اسے سب سے پہلے ارمغان اور ایرج کی خیریت لینی تھی۔ سفید عمارت کا دروازہ کھولتے اس نے قدم اندر جمائے ہی تھے کہ ایک چیخ نے اسے نمک کا مجسمہ بنا دیا۔ دنیا بالکل تھم گئی تھی۔ اچھا، یہ لاسٹ والا کاؤنٹ ڈاؤن لاسٹ ایپیسوڈ میں آئے گا، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اچھا، ابھی تک یار میں شاید بہت ہی کن ذہن ہوں یا کیا، میری بہت سی کنفیوژنس نہیں کلیئر۔ وہ گھڑی والی بات کیا تھی؟ وہ ایرج کو ایسے ملتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس ہوٹل میں، وہ جو ایک کیا ہوتا ہے وہ کیفے ٹائپ کا،
سارا کو کیوں کڈنیپ کیا تھا، ساتھ گھر سے کیوں بھاگ گیا تھا بھائی، اس کے اماں ابا تھے ان کے پاس کیوں نہیں گیا، اور ایریج کو کیوں کڈنیپ کروایا گیا ہے. بہت سے کویسچنز ہیں، یا شاید میں ہی بہت بلنٹ ہوں، مجھے ہی نہیں ملے. بہرحال ایریج اس ایپیسوڈ میں بھی نہیں مری، ہر ایپیسوڈ میں مرتی ہے اور پھر وہ نہیں مری ہوتی ہے. اس کا ایکسیڈنٹ، اس نے مرنا ہوتا ہے پہلی دفعہ ہی، نہیں مرتی، سارا کڈنیپ ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیا ہوا تھا، ہاں اس کو لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہے، وہ بھاگ کے جاتا ہے تو وہ نہیں مری ہوتی. اگلی دفعہ وہ جب کڈنیپ ہو جاتی ہے تب بھی وہ نہیں مری ہوتی. پھر تارا کہتی ہے کہ وہ مر گئی ہے، شی از ڈیڈ، وہ جاتا ہے تو وہ بھی زندہ ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ گولی مارتی ہے اور ارحم مر جاتا ہے، یہ پھر بچ جاتی ہے. اب بھی کس کی چیخ نکلی ہے، اب ظاہری بات ہے نہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور وہ اس کو مار رہا ہے سینڈیکیٹ وغیرہ. یار میرا نا بہت چھوٹا سا دماغ ہے اور یہ والی چیزیں پروسیس نہیں کر پا رہا، تو فی الحال مجھے نہیں مزہ آ رہا. آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ رہی ہے، شاید آپ لوگوں نے فوکس کیا ہوگا تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. میرے دماغ میں سب گڈ موڈ ہو رہا ہے. حیدر والی وہ ساری سچویشن مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. حیدر نے ارحم کو یہاں پہ لانا تھا. کیا یار یہ ناولز میں ہر چیز کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کر دیا جاتا ہے. اس نے النساء کو کیوں کہا کہ میرا نام تم لینا کہ میں نے مارا، کیا یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں وہ گھریلو ناولز ہی پڑھا کروں یار، میں اسی کے قابل ہوں. وہ گھریلو ناول نہیں ہوتے کہ وہ کزنس ہیں، وہ ان کو ایک پسند آ گئی، دوسری کو تیسری پسند آ گئی، اور پھر وہ ضد آ گئی، اور کھانا پینا اس نے صبح اٹھ کے جھاڑو لگایا، پھر پوچھا لگایا، پھر وہ انتظار کرنے لگ گئی، پھر اس نے چائے کی لیے پتیلی رکھی. مجھے وہ اچھے لگتے ہیں ناول، وہی میرے لیے بیسٹ ہیں. یہ لڑکوں والے ناول یہ لڑکے ہی پڑھیں، لڑکے ہی سنیں، یہ میری ٹائپ نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی بڑا ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا جانرا لیا ہے، یہ میں پڑھوں گی نہیں ہے بھائی، یہ میری ٹائپ ہی نہیں ہے. لکھا بہت اچھا ہوا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز لکھی ہوئی آپ کو اچھی لگ جائے، آپ کی ٹیسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. خیر یہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے، آپ کا اگر ٹیسٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، پڑھیں سنیں، میں آپ کے لیے ہوں، آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. آپ بتائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ان کسی کویسچنس کے آنسر آپ کے مائنڈ میں ہیں تو مجھے بتائیں، تاکہ میں بھی تھوڑی سی سمجھ لوں، ہے نا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.